اگر میں آپ کو بتاؤں تو پھر ان کا جس طرح کا تھا ایک رویہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تو معاملات سیدھے چلانے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ میرے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. بس وہ سر وہ ایک اس طرح کا تھا عجیب سی سچویشن کہ ڈائریکٹر صاحب نے سر وہ ایک اتنی عجیب سچویشن بن گئی ہے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ نعیم صاحب کا معاملہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا, وہ اس کے بعد سے بس ایک چکر ہے جس میں پھنستی جا رہی ہوں اور میں اس سے نکل نہیں پا رہی. سر جو نعیم صاحب کے ساتھ ہوا ہے بہت بہت غلط ہوا ہے, جو سزا دینا چاہیں آئی ایم ہیپی ود دیٹ, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں بے قصور ہوں اور میں اس ٹریپ میں یا میں کسی کی اعلی کار نہیں بن سکتی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. جی ایک مجھے بتائیں, ایک میڈم پرنسپل نے نا ایک جملہ بولا جو سب نے نوٹ کیا. جی جی سر پلیز. آپ کے ریفرنس جی سے. جی. اب میں وہ دہرا کے نہیں سوال کر جی رہا. جی جی سر پلیز. وہ آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں یا وہ جملہ جو انہوں نے آپ کے حوالے سے بولا کہ جی. سر میں تو اس پہ بالکل حیران ہی ہو گیا ہوں سر. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ سر کہ ہم نیٹو لوگ ہیں سر, یعنی کہ میں کوئی بہاول پور کا یا لیفٹ رائٹ کا نہیں, ہمارا روز کا واسطہ پڑتا ہے. اور اگر پنڈی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں دے نو می ویری ویل سر. 4 ایئرز ہو گئے ہیں سر. اچھا جی, اس میں اس طرح ہے کہ ایک تو ہیں جو آپ نے الزامات لگائے اور ایک مہم شروع کی, لیکن مجھے یہ جو نئی مجاز کی سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کی سٹیٹمنٹ ہے, اس میں ایک چیز جو مجھے کامن لگی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ براہ راست رابطہ نہیں تھا. آپ نے بھی, انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی وہ 1 منٹ کی کال ہوگی, 30-35 سیکنڈ کی ہوگی, جس میں اویلیبلٹی یا نان اویلیبلٹی کا بتا کے تو وہ انہوں نے آپ سے بات کی. بات ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, باقی جتنی سٹوری ہے وہ نعیم صاحب سے آپ کی کوئی بات نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ بتا پائیں گی کہ نہیں بتا پائیں گی کہ اگلا سارا جو عمل ہے, کیونکہ نعیم صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے, یہ آپ نے بھی مان لی ہے. نعیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن اگلی ساری سٹوری میں جو مین کردار آپ بیان کر رہی ہیں وہ آپ کے ڈائریکٹر کالجز ہیں, جس کے ذریعے آپ میسیجنگ ہو رہی ہے. آپ نے بھی یہ کہا کہ جی وہ مجھے ڈائریکٹر کالج سے میسیج آیا. اب ہم تو دیکھیں نا, جو آپ کہہ رہی ہیں اسی پہ جائیں گے, چونکہ نہ نعیم صاحب نے آپ کو کبھی کال کی جب سے آپ ہیں, نہ آپ نے ان کو کبھی کال کی, نہ وہ کبھی آپ کے اس طرح سے کالج میں آئے. تو اس طرح کے ماحول میں جب ایک بندہ آپ سے رابطے میں ہی نہیں ہے, اس کے خلاف اس طرح کی غلیظ مہم چلا دینا, یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اور اس میں مجھے آپ کی باتوں سے ہی لگا ہے کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اگر اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کہا جا سکتا ہے, تو وہ ایک نام تو آپ کی سٹیٹمنٹ میں سامنے آ گیا ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں موجود ہیں. جی ڈائریکٹر کالجز, ہاں, یعنی آپ بتاتے رہے ہیں ان کو کہ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں, اس طرح سے کرو, اس طرح سے نہ کرو. تو سارا جو میڈم پرنسپل کے بعد اگر نزلہ سارا ہے تو وہ آپ کی طرف جا رہا ہے. آپ کی سٹیٹمنٹ بھی ہم لینا چاہیں گے, موقف لینا چاہیں گے. سب سے پہلے تو سر پروفیسر امجد اقبال, ڈائریکٹر کالجز راول پنڈی, اور پنڈی ہیڈ کوارٹر میں میرا 4 ایئر کا ایکسپیرینس ہے, اور میں نیٹو ہوں, پنڈی ڈویژن کا رہنے والا ہوں. تو یہ جو میٹر ہے سر, اس پہ جو سب سے جو پہلی بات ہوئی کہ ایک فنکشن ہونے جا رہا تھا, تو سی ایم آفس نے وہ فنکشن پوسٹ پون کرا دیا. اس کے بعد ہم نے میڈم صاحبہ کو کہا کہ ڈائریکشن یہ ہے کہ دونوں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں آنریبل, ان کی کنسنٹ سے ایک ڈیٹ ہوگی, اور وہ ڈیٹ ہم اوپر بھیجیں گے, اور اپروول کے بعد کوئی فنکشن ہوگا, ادروائز کوئی فنکشن نہیں ہوگا. یہ ہم نے ان کو بات کمیونیکیٹ کر دی, اور انہوں نے کچھ عرصے کے بعد نا ہمیں ایک انویٹیشن بھیجا. تو ہم نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ یہ میڈم صاحبہ سی ایم آفس نے پوسٹ پون کرایا ہوا ہے, تو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ان کو بتایا.
اس میٹر کے اوپر سر ایک انکوائری جو ہے ہم نے وہ خود کی، ٹھیک ہے، اور ایک انکوائری یعنی کہ کمیٹی کی مدد سے کرائی، اور ایک انکوائری پھر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی کرائی. وہ دونوں جو رپورٹس ہیں سر ڈپارٹمنٹ میں بھی جمع ہیں. کس بات پہ انکوائری کرائی؟ اچھا وہ سر وہ ہوا یہ کہ جب میڈم صاحبہ سے ہم نے فنکشن پوسٹ پون کرایا، ہاں، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اسپیشل برانچ راولپنڈی سے ایک کال آتی ہے کوئی رات 9:30 بجے کہ آپ کو 2 واٹس ایپ بھیجے ہیں، یہ چیک کر کے تو پلیز اس پہ رپورٹ دیں. میں وہ 2 واٹس ایپ چیک کرتا ہوں، اس میں ایک اپلیکیشن ہے بچوں کی طرف سے لکھی گئی جس کا حوالہ نعیم اعجاز صاحب نے بھی دیا کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ایک لیٹر ہے پرنسپل صاحبہ کی طرف سے لکھا ہوا، ایک لیٹر ہے پرنسپل صاحبہ کی طرف سے لکھا ہوا ٹو ایڈمنسٹریٹر سی ایم پورٹل، جس میں اس اپلیکیشن کے جو مندرجات ہیں اس پہ کنسرن پرنسپل کی سٹیمپ ہو گئی، یعنی کہ انڈورس ہو گئے وہ جو بچوں کی طرف سے اپلیکیشن تھی. تو ہم ابھی وہ لیٹر پڑھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں نعیم اعجاز صاحب کی بھی کال آ گئی، یعنی کہ 10 منٹ کے اندر انہوں نے کہا سر میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. میں نے کہا سر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی تک جب تک رپورٹ نہیں لیتے کنسرن پرنسپل سے، باقی ہمیں بھی جو نظر آ رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. میسج پرنسپل صاحبہ کو اس وقت بھی کیا کہ یہ کیا ہے، لیکن جواب نہیں آیا. اگلے دن میڈم صاحبہ سے رپورٹ لی، میڈم صاحبہ نے ان دونوں لیٹرز کو ڈس اون نہیں کیا. جب انہوں نے ڈس اون نہیں کیا سر، ہم نے فوری طور پہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی سر، 2 دنوں کے اندر اس کی انکوائری کرائی سر، سینئر موسٹ پرنسپل پر مشتمل، ڈپارٹمنٹ کو لوپ میں لیا، فارورڈ کر دی. ڈپارٹمنٹ نے ایک اپنی کمیٹی بھیجی اس ایشو کے اوپر، ڈپارٹمنٹ نے اپنی کمیٹی سے بھی رپورٹ لی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں جو ہے پھر پرنسپل صاحبہ کو جو ہے وہ رپورٹ ٹو جو ہے نا وہ HED بھی کرا دیا گیا. باقی نعیم اعجاز صاحب ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کیا تھی؟ وہ سر وہ دونوں رپورٹیں سر آپ کو پیش کر دیتے ہیں نہیں سر. کیا تھی وہ بچیوں کے جو سگنیچر تھے ان اس کو میں یہ تھا سیکنڈ کر رہی تھی یا اس میں سے کنٹراڈکٹ کر رہی تھی؟ اس میں سر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ آنریبل پارلیمنٹیرین کبھی اسکول میں نہیں گئے، کبھی اسکول میں نہیں گئے، یہ اسٹیبلش ہوا. اور وہ رپورٹ ساری جو تھی وہ کالج ایڈمنسٹریشن کے اگینسٹ تھی، پہلی بھی اور دوسری بھی. باقی سر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ نعیم اعجاز صاحب 3 دن تک 4 دن تک بے پناہ پریشان رہے، اور مجھے بھی بار بار کالز کرتے تھے، لیکن یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب تک ایک امپارشل انکوائری ہم نہیں کرا سکے، ہمیں نہیں پتہ چلا، ہم بھی سر کے ساتھ اتنے ہی پریشان رہے. اور ہم نے اپنے فیکٹس کو ڈگ آؤٹ کر کے ٹھیک ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو ٹائملی رپورٹ کیا. ایک مجھے بتائیں، ایک میڈم پرنسپل نے نا ایک جملہ بولا جو سب نے نوٹ کیا. جی سر پلیز. آپ کے ریفرنس جی سے. اب میں وہ دہرا کے نہیں سوال کر رہا. جی سر پلیز. وہ آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں یا وہ جملہ جو انہوں نے آپ کے حوالے سے بولا کہ جی؟ سر میں تو اس پہ بالکل حیران ہی ہو گیا ہوں سر. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ سر کہ ہم نیٹو لوگ ہیں سر، یعنی کہ میں کوئی بہاولپور کا یا لیفٹ رائٹ کا نہیں، ہمارا روز کا واسطہ پڑتا ہے. اور اگر پنڈی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں دے نو می ویری ویل سر. 4 ایئرز ہو گئے ہیں سر، اور ہم جو ہے نا ہم بڑا بردرہڈ اور بڑا فیئر قسم کا سر انوائرمنٹ ہے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ سر چلیں ایک انکوائری تو سر HED نے بھی کرائی نا سر. ٹھیک ہے